بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزے ہوتے ہیں اور اسی دنیا میں ہوتے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ہوا یہ بھی ایک معجزہ ہی لگتا ہے۔ فریال میری کلاس فیلو تھی، ہم نے ایک ساتھ میٹرک کیا۔ وہ ایک ذہین طالبہ تھی اور بہت بردبار اور باوقار شخصیت کی مالک تھی۔ کالج میں ایک نمایاں اور ہر دل عزیز طالبہ تھی، جس کی وجہ سے مجھے بھی خاص اہمیت حاصل تھی کہ میں اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ گریجویشن کے بعد ہم دونوں نے ایک ہی یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ مجھے بڑی مشکل سے ایم اے کرنے کی اجازت ملی۔ یونیورسٹی اکٹھے جاتے، پہلے وہ ہمارے گھر کم آتی، اب اکثر آنے لگی۔ وہ میری امی سے ڈھیروں باتیں کرتی رہتی، امی کو بھی وہ اچھی لگنے لگی۔ ایک دن امی نے مجھ سے کہا، کیوں نہ ہم فریال کا رشتہ انس کے لیے مانگ لیں؟ میں نے کہا، ہاں امی، میں بھی یہی چاہتی ہوں، فریال میری بھابھی بنے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ دراصل میری امی ان دنوں انس بھائی کے لیے لڑکی دیکھ رہی تھی۔ مشکل یہ تھی کہ جو لڑکی ان کو پسند آتی، انس بھائی اسے ریجیکٹ کر دیتے۔ گویا فیصلہ اب انس بھائی نے کرنا تھا، لیکن وہ اپنی جاب کے سلسلے میں بہت مصروف رہتے تھے۔ انہی دنوں میری بڑی بہن کی شادی ہوئی۔ فریال بھی مدعو تھی۔ انس بھائی نے اسے مہندی والے دن دیکھا، وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ انہوں نے سوچ لیا کہ اسی کو شریک زندگی بنائیں گے۔ دل ہی دل میں وہ فریال کو چاہنے لگے۔ غلطی ان سے یہ ہوئی کہ مجھ سے یا امی سے اپنی چاہت کا اظہار نہ کیا۔ ہمارے سالانہ امتحان ہونے والے تھے کہ بھائی کمپنی کی طرف سے ٹریننگ پر بیرون ملک چلے گئے۔ یاسر ہماری کلاس فیلو تھا اور فریال کا کزن بھی تھا، اور اتفاق سے ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی ایک تھا، تبھی ہم لوگ نوٹس وغیرہ کے لیے اس سے مدد لیا کرتے تھے۔ یاسر اچھا لڑکا تھا، ہم کو اس کے ساتھ لائبریری میں بیٹھ کر نوٹس تیار کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ایم اے فائنل ایئر کے پیپرز ہو گئے تو ہمارا یونیورسٹی جانا بھی ختم ہو گیا۔ اب فریال سے روز کی ملاقات نہ رہی، کبھی کبھار مل پاتے، تاہم میرے دل میں اس کو بھابھی بنانے کی تمنا موجود تھی۔ ایک دو بار میں نے امی سے کہا بھی کہ فریال کے گھر چلتے ہیں اور انس بھائی کے رشتے کی بات بھی کر لیں گے، مگر وہ نہ گئیں۔ ان کو انس بھائی کے آنے کا انتظار تھا۔ وہ بغیر ان کی مرضی معلوم کیے فریال کے گھر رشتہ طلب کرنے جانا نہ چاہتی تھیں۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب انس بھائی ٹریننگ مکمل کر کے وطن واپس آ گئے۔ جب وہ آئے تو میں نے مذاقاً کہا، بھائی جان آپ تو اکیلے آ گئے، بھابھی کہاں ہیں؟ تو بولے، اینی شادی تو میں اپنی امی کی پسند سے کروں گا۔ مگر امی آپ نے آپ کو کتنی لڑکیاں بتائیں، آپ کو پسند نہ آئیں تو ہم سمجھے کہ آپ اپنی پسند سے شادی کریں گے۔ انہوں نے کہا، ہاں یہ تو ہے۔ بات مذاق میں رہ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد بیٹے کے آ جانے کی خوشی میں امی نے قریبی رشتہ داروں کی دعوت کی۔ میں نے فریال کو بھی دعوت دی۔ کافی عرصے سے ملاقات نہ ہوئی تھی، سوچا اس بہانے ملاقات ہو جائے گی۔ اس دعوت میں جب انس بھائی نے فریال کو دیکھا تو آنکھوں میں چمک آ گئی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ میری سہیلی کو پسند کرتے ہیں۔ امی کو یاد دلایا کہ فریال کے گھر رشتے کے لیے جانا ہے، پہلے انس سے پوچھ لوں پھر چلیں گے، انہوں نے جواب دیا۔ یہ دعوت امی نے اسی لیے کی تھی کہ سارے خاندان کی لڑکیاں مدعو کر لیں۔ وہ چاہتی تھی کہ انس بھائی ان میں سے کسی کو پسند کر لیں، مگر انس بھائی نے امی سے کہا کہ وہ خاندان میں سے کسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتے، بلکہ شادی غیر خاندان میں کریں گے۔ دعوت کے اختتام پر جب سب مہمان چلے گئے، میں نے امی کو بتایا کہ انس بھائی فریال سے شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کی بات کو سمجھیے۔ امی نے کہا، اچھا ایک بار میں پھر انس سے پوچھ لوں۔ امی نے انس بھائی سے پوچھا، بھائی نے رضامندی دے دی۔ 2 روز بعد میں اور امی فریال کے گھر رشتہ مانگنے کی نیت سے گئے۔ ہم اس یقین کے ساتھ گئے تھے کہ اس کے والدین انکار نہیں کریں گے، کہ دونوں گھرانوں میں برسوں سے اچھے تعلقات چلے آ رہے تھے اور وہ بالکل ہمارے اپنوں جیسے تھے۔ لیکن آنٹی کا جواب سن کر میں بجھ گئی۔ انہوں نے کہا، آپ لوگوں نے بہت دیر کر دی، اس کی منگنی تو یاسر سے ہو گئی ہے۔ ایم اے کا نتیجہ آنے سے پہلے ہی ان لوگوں نے اس کا ہاتھ مانگ لیا تھا، اب تو رسم بھی ہو گئی ہے۔ آنٹی کی بات سن کر مجھ کو بہت حیرت ہوئی۔ فریال میری بچپن کی دوست تھی، ہم کبھی ایک دوسرے سے کوئی بات نہ چھپاتے تھے، پھر یہ کیسے ہو گیا؟
اس نے مجھے اس معاملے کی ذرہ بھر بھی ہوا نہ لگنے دی، حتیٰ کہ منگنی میں بھی نہیں بلایا۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ ہمیں مایوس اور اداس دیکھ کر آنٹی بار بار معذرت خواہ انداز میں کہہ رہی تھی، کاش آپ لوگ پہلے انس کے لیے فریال کا رشتہ مانگ لیتے تو میں ہرگز انکار نہ کرتی۔ میں تو ان کے بچپن سے ہی انس کو داماد بنانے کی آرزومند تھی، مگر کبھی ایک بار بھی آپ نے اس بارے میں کوئی تذکرہ نہ کیا۔ اب امی اور میں پچھتا رہے تھے کہ واقعی قصور ہمارا تھا۔ پہلے ہی آنٹی کو اشارہ کر دیتے تو وہ انتظار کر لیتی، مگر اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ مگر میں نے فریال سے شکوہ ضرور کیا کہ تم نے مجھے منگنی میں بھی نہیں بلایا، اور مجھے کیوں نہ بتایا کہ یاسر اور تم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو۔ اس نے قسم کھائی کہ میں نے یاسر کو پسند نہیں کیا، اس نے مجھے پسند کیا اور والدین کو رشتے کے لیے بھیج دیا۔ تو پاپا نے سوچا کہ شادی تو کرنی ہے، لڑکا اچھا ہے، رشتہ داری بھی ہے، اس لیے منظور کر لیا۔ منگنی بھی اتنی جلدی ہوئی کہ تم کو بتا نہ سکی۔ مجھے پتا تھا کہ فریال ایسی لڑکی ہرگز نہیں تھی کہ اپنی من مانی کرتی، اس کو والدین کی عزت اور بھرم کا پاس تھا۔ ہم لوگ اس روز منہ لٹکا کر گھر پہنچے تو انس بھائی کو بے چینی سے منتظر پایا۔ ہمارے بجھے ہوئے چہرے دیکھ کر وہ بولے، میں جان گیا ہوں کہ انکار ہوا ہے۔ ہاں بھیا، تم نے دیر سے بتایا جبکہ فریال کی منگنی ہو چکی ہے۔ ایک کاش کچھ دن پہلے بتا دیا ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے اس لیے نہیں بتایا کہ میں پہلے اپنی ٹریننگ مکمل کرنا چاہتا تھا اور یہ بھی سوچتا تھا کہ تم کیا خیال کرو گی۔ تمہاری سہیلی تھی تو ایسی بات کہتے شرم آتی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ ٹریننگ کے بعد ترقی ملتے ہی امی کو بتا دوں گا۔ خیر بھائی، تم نے بتانے میں بہت دیر کر دی۔ میں نے امی سے بھی کئی بار کہا تھا، وہ بھی سستی کر جاتی تھیں۔ اس کی بنا مرضی کے کیسے رشتہ مانگنے چلی جاتی؟ یہ انکار کر دیتا تو ہمارے برسوں کے تعلقات خراب ہو جاتے۔ امی نے اپنی صفائی پیش کی۔ سانپ نکل گیا، لکیر پیٹنے سے کیا فائدہ، میں نے روحانسی ہو کر کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج مجھے فریال کو کھو دینے کا شدید دکھ تھا۔ 4 ماہ بعد فریال کی شادی یاسر سے ہو گئی۔ شادی میں ہمیں بھی بلایا تھا۔ امی تو نہیں گئیں مگر مجھے جانا تھا، وہ میری بیسٹ فرینڈ جو تھی۔ فریال دلہن بنی بہت پیاری لگ رہی تھی اور میں اس کے برابر میں جڑی بیٹھی تھی۔ کچھ خواتین کمرے میں آئیں، ان میں دلہا کی تائی بھی تھیں۔ انہوں نے مجھے وہاں دیکھ کر پسند کیا اور اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر ایک روز یہ آنٹی فریال کی امی کے ساتھ ہمارے گھر آ گئیں اور امی سے اپنے بیٹے ریحان کے لیے میرا رشتہ طلب کیا۔ امی نے پاپا سے مشورہ کیا۔ ریحان اعلیٰ عہدے پر فائز تھے اور ایک نیک اور اچھے انسان تھے۔ اس طرح فریال کے والدین کے توسط سے رشتہ طے ہو گیا اور یوں میری شادی ریحان سے ہو گئی۔ فریال تو ہمارے گھر کی بہو نہ بن سکی، میں یاسر کے تائزاد بھائی کی شریک حیات ضرور بن گئی۔ فریال اور یاسر کبھی کبھار اپنے تایا سے ملنے حیدرآباد آتے۔ ہم پرانی سہیلیاں ملتیں تو بہت خوشی ہوتی اور ساری رات باتوں میں گزر جاتی۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ اس عرصے میں 3 بچوں کی ماں بن گئی، مگر ابھی تک فریال اولاد کی خوشی سے محروم تھی۔ یہ خالق کی مرضی، جس کو چاہے یہ نعمت دے۔ یاسر تو اللہ کی رضا میں راضی تھا، تاہم فریال کے ساس سسر اس محرومی پر رنجیدہ رہتے تھے۔ وہ اپنے بیٹے پر دباؤ ڈالتے کہ تم دوسری شادی کر لو، اگر تمہاری بیوی بانجھ ہے تو ہم کبھی پوتے پوتی نہ دیکھ سکیں گے۔ یاسر کو اپنی بیوی سے محبت تھی، اس نے والدین کی یہ آرزو پوری کرنے سے معذرت کر لی۔ اب یہ اللہ کو معلوم کہ کس وجہ سے اولاد نہ ہوئی۔ میاں بیوی نے کبھی کسی کو اس بارے میں نہ بتایا کہ دونوں میں سے نقص کس میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصلحت ہے۔ آج چھٹی کا دن تھا کہ اچانک فریال کے سسر کا فون آ گیا۔ انہوں نے بتایا کہ یاسر کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور فریال اور یاسر دونوں زخمی ہیں اور اسپتال میں ہیں۔ ہم لوگ فوراً یہاں سے روانہ ہو گئے اور اسپتال چلے گئے۔ دونوں بے ہوش تھے اور انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں تھے۔ چونکہ ہاسپٹل حیدرآباد سے قریب تھا، لہٰذا ہم روز عیادت کو جاتے۔ انکل اور آنٹی کی حالت بری تھی۔ میں اور ریحان ان کو تسلی دیتے تھے کہ اللہ نے چاہا دونوں ٹھیک ہو جائیں گے، آپ بس دعا گو رہیے۔ ایک دن بعد یاسر کو تو ہوش آ گیا، مگر وہ کافی زخمی تھا، ٹانگ ٹوٹ گئی اور سینے پر چوٹ آئی تھی، جبکہ فریال کے سر پر چوٹ لگی تھی۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھی، شاید کومے میں چلی گئی تھی۔ حادثے کے چھٹے روز میں ریحان کے ہمراہ اسپتال فریال کو دیکھنے گئی۔
وہ بدستور بے ہوش تھی۔ میں نے اپنے 2.5 ماہ کے بیٹے دانیال کو سامنے پڑی خالی بیڈ پر لٹا دیا اور نرس سے کہا، بیبی کا خیال رکھنا، ہم ڈاکٹر صاحب سے مل کر ابھی واپس آ رہے ہیں۔ ہم لوگ فریال کے بارے میں ڈاکٹر سے بات کرنے گئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنے کے بعد جب میں کمرے میں واپس آئی تو عجیب نظارہ دیکھا۔ فریال نے آنکھیں کھول دی تھیں اور وہ نرس کو اشارے سے کہہ رہی تھی کہ بچے کو مجھے دے دو۔ نرس نے دانیال کو اٹھایا اور اس کے قریب لے گئی تو وہ بولی، اس کو میرے اوپر لٹا دو، یہ بھی چپ ہو جائے گا۔ اس وقت دانیال رو رہا تھا۔ میں نے نرس سے دانیال کو لے لیا اور فریال کے اوپر لٹا دیا۔ وہ بولی، جانے کب سے میرا منا روئے جا رہا تھا، اسے چپ کیسے کراؤں؟ اٹھ تو سکتی نہیں۔ میں نے کہا، میں چپ کرا دیتی ہوں۔ اسی لمحے میں نے دانیال کو دوبارہ اٹھا لیا۔ میری باہوں کا لمس پاتے ہی وہ چپ ہو گیا۔ سسٹر اسی وقت بھاگتی ہوئی گئی اور ڈاکٹر کو بلا لائی کیونکہ مریضہ کو ہوش آ گیا تھا۔ بعد میں نرس نے ہمیں بتایا کہ جو ہی آپ لوگ باہر گئے بچہ رونے لگا۔ بیبی کے رونے کی آواز کانوں میں پڑی تو مریضہ نے آنکھیں کھول دیں، جیسے اس آواز میں کوئی جادو تھا جس نے ان کو نئی زندگی بخش دی، اور وہ ہوش میں آ گئیں اور بولیں، سسٹر میرا بچہ کب سے رو رہا ہے، لاؤ مجھے دو، شاید بھوکا ہے، میں اسے دودھ پلا دوں۔ یہ تھے فریال کے الفاظ ہوش میں آتے ہی۔ ڈاکٹر نرس کی بات سن کر حیران تھے کہ ہفتے کی کوشش کے بعد وہ مایوس ہو چکے تھے۔ انہیں ڈر تھا شاید مریضہ اب کبھی ہوش میں نہیں آئے گی، لیکن ممتا کی پیاسی روح میں ایک ننھے منّے کی آواز نے ارتعاش پیدا کر دیا۔ فریال کے لاشعور میں اس آواز کے ترنم نے زندگی کی گھنٹیاں بجا دیں اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ یہ ایک معجزہ ہی لگتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ فریال تندرست ہو گئی، اسے چھٹی مل گئی اور گھر آ گئی، لیکن یاسر بھائی 7 ماہ بستر پر پڑے رہے۔ ان کی ٹانگ کے فریکچر نے ٹھیک ہونے میں کافی دن لیے۔ اللہ نے دونوں کو نئی زندگی دی اور وقت گزرنے کے رفتہ رفتہ ان کی زندگی معمول پر آنے لگی۔ تبھی ایک روز یہ خوشخبری بھی سننے کو مل گئی کہ فریال امید سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مدت بعد اس کو اولاد کی خوشی سے نوازا تھا۔ پہلے بچے کی پیدائش پر بہت خوشی منائی گئی۔ 1 سال بعد وہ پھر امید سے ہو گئی۔ اب تو بچوں کی لائن لگ گئی۔ آج اس کے 4 بچے ہیں۔ گھر کا آنگن ان بچوں کی چہکاروں سے گونجتا رہتا ہے۔ سچ ہے، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ بس انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ اولاد نہ بھی ہو تو اس کی رضا کے آگے سر تسلیم خم کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے ہر کام میں مصلحت اور انسان کے لیے بہتری ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔